بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے شیر شاہ سوری۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1486 میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام حسن خان سوری تھا، جو جونپور کے راجا کی فوج میں شامل ہوا اور کمانڈر کے عہدے تک جا پہنچا۔ حسن خان سوری نے مستقل طور پر ساسرام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شیر شاہ کا بچپن ساسرام میں گزرا۔ وہ اوائل عمر سے ہی سیر و شکار کا شوقین تھا۔ وہ خاص جفا کش اور سخت جان بن گیا تھا۔ یہاں سے شیر شاہ جونپور چلا آیا اور اس صوبے کے گورنر کے پاس رہنے لگا۔ صوبے کے گورنر کے شیر شاہ کے والد کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ اس وقت جونپور کا ماحول علمی سرگرمیوں سے پر تھا۔ شیر شاہ سوری کو اس علمی ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کو بہتر طور پر استوار کرنے میں کافی مدد ملی۔ شیر شاہ سوری بڑے شاندار عزائم رکھتا تھا اور ان عزائم کو پورا کرنے کا اہل بھی تھا۔ ناظرین، ہمایوں کی جلا وطنی کے بعد شیر شاہ بنگال، بہار، جونپور، دہلی اور آگرے کا واحد حکمران تھا، مگر اسے اپنی سلطنت کو متوقع خطرات سے محفوظ رکھنے اور استحکام دینے کے لیے مزید فتوحات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے پنجاب کو فتح کیا۔ اس وقت یہاں پر ہمایوں کے ایک بھائی کی حکومت تھی۔ دریائے جہلم کے پار گکھڑوں نے بڑا ادھم مچا رکھا تھا اور یہ مغلوں کے طرفدار تھے۔ ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے شیر شاہ نے جہلم کے قریب روہتاس کے مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کروایا۔ اس قلعہ میں 50,000 سپاہی متعین کیے۔ ناظرین، 1541 تا 42 میں بنگال اور مالوو پر قبضہ کر کے شیر شاہ نے راجپوتانہ میں کئی فتوحات کیں۔ یہاں مارواڑ کا راجا اپنی توسیع پسندی کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ شیر شاہ نے محسوس کیا کہ اس راجے کے بڑھتے ہوئے اثر سے کسی وقت بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شیر شاہ نے اجمیر شریف کے قریب راجا کی فوجوں کا سامنا کیا۔ اس لڑائی میں ایک ایسا بھی موقع آیا کہ جب شیر شاہ کی ہار یقینی ہو چکی تھی۔ شیر شاہ نے اپنے عسکری تجربے اور ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے معاملے کو سنبھالا اور راجپوتوں کو شکست دی۔ اس کے بعد ارد گرد کے علاقہ جات فتح کرنے کے بعد شیر شاہ اپنے دارالحکومت لوٹ آیا۔ اس کے بعد ناظرین، شیر شاہ سوری نے 1545 میں قلنجر پر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ قلعے کی دیواروں پر آتشیں گولے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر بارود کے ذخیرے میں جا گرا اور تمام بارود دھماکے سے بھڑک اٹھا۔ اس میں شیر شاہ سوری بری طرح جھلس گیا، مگر وہ اپنے سپاہیوں کو مسلسل قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیتا رہا۔ شام کے وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ خوشخبری اسے دی گئی۔ خوشخبری سن کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ شیر شاہ سوری کی میت کو ساسرام لایا گیا، جہاں
اسے ایک مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مقبرہ شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے تیار کروایا تھا۔ ناظرین، شیر شاہ کا دور حکومت اور اس کے انتظامی اصلاحات بہت مضبوط بلکہ مضبوط تر تھے۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عام لوگوں کی بھلائی اور آسودگی کو سامنے رکھ کر اپنی حکومت اور اپنا انتظامی ڈھانچہ استوار کیا۔ اس نے ایک شاندار رفاہی ریاست تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں اپنی عسکری مصروفیات کے باوجود کامیاب اصلاحات نافذ کیں۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ حکومت کو عوام میں ہر دل عزیز ہونا چاہیے اور اس کے بغیر سیاسی اور اقتصادی استحکام ناممکن ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے مقامی امور پر بڑی سمجھ بوجھ اور دور اندیشی سے عمل کروایا۔ اس سے بہتری اور بھلائی کی فضا پیدا ہوئی اور اس کی حکومت انتظامی، فوجی، سیاسی اور اقتصادی طور پر مضبوط تر ہوتی گئی۔ تمام فوجی اور سول طاقت خود شیر شاہ کے پاس تھی اور ان دونوں کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ہر حکومتی ادارے کی نگرانی وہ ذاتی طور پر کرتا تھا۔ اس کے وزیر اس کے معاون تھے۔ اکثر وہ اپنے وزیروں سے مشورہ تو ضرور کرتا تاہم فیصلہ خود کرتا۔ شیر شاہ سوری کے انتظامی اصلاحات بڑے مضبوط تھے۔ سلطنت کو انتظامی لحاظ سے صوبوں، سرکار، پرگنہ، تحصیل اور گاؤں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ناظرین، صوبے کا سربراہ صوبے دار یعنی گورنر کہلاتا تھا۔ سرکار کے انتظام کے لیے بنیادی طور پر 2 اہلکار تھے، ایک شقدار شقداراں اور دوسرا منصفاں۔ شقدار شقداراں کے پاس انتظامی نوعیت کے کام تھے۔ شقدار کے ذمے امن و امان قائم رکھنے کے فرائض تھے۔ امین مالی امور کی ذمہ داری تھی اور مالیہ وغیرہ کے تعین اور وصولی کا بندوبست کرتا تھا۔ شقدار کے فرائض میں سب سے اہم فرض بادشاہ کے احکامات پر عمل درآمد کروانا تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹی انتظامی اکائیوں، پرگنوں اور گاؤں وغیرہ میں ماتحت شقداروں کے کام کی نگرانی بھی شقدار کے ذمے تھی۔ منصفاں کے ذمے مقدمات کے فیصلے کرنا تھا۔ ان دونوں اہلکاروں کے پاس ان کی مدد کے لیے کچھ سرکاری اہلکار بھی تھے۔ ہر پرگنے میں ایک شقدار، ایک خزانچی، ایک منصف اور 2 محرر تھے۔ ان محرروں میں سے ایک ہندی میں اور دوسرا فارسی میں لکھتا تھا۔ ان اہلکاروں کے علاوہ پٹواری، چودھری اور مقدم بھی ہوتے تھے جو عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری اپنے اہلکاروں کا ہر 2 یا 3 سال کے بعد تبادلہ کرتا تھا تاکہ وہ کسی علاقے میں زیادہ عرصہ رہ کر غیر ضروری طور پر مؤثر نہ ہو سکیں اور اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ شیر شاہ سوری نے پنچایتی نظام بھی برقرار رکھا اور پولیس کا انتظام بڑی سمجھ بوجھ اور بہترین طریقہ کار سے جاری رکھا۔ شیر شاہ سوری نے ہر علاقے کے مقدم یا چودھری کو قیام امن کا ذمہ دار بنایا۔
اگر ان کے علاقے میں کوئی قتل ہو جاتا تو قاتل کو تلاش کر کے حکومت کے حوالے کرتا، اور اگر کوئی مسافر ان کے علاقے میں لوٹ جاتا یا کوئی چوری ہو جاتی تو نقصان کی تلافی کرنا اس علاقے کے چودھری یا مقدم کے ذمے تھی۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کا جاسوسی کا نظام اپنی مثال آپ تھا اور فوجی اصلاحات بہترین تر کر دیا تھا۔ ناظرین، ماحولیاتی نظام شیر شاہ سوری نے کچھ اس طرح کیا۔ زمین کی پیمائش کے لیے سکندر لودھی کے زمانے میں رائج گز کو معیاری پیمانہ قرار دیا گیا۔ اس کا نام بھی سکندری گز رکھا گیا تھا۔ اس معیاری پیمانے سے تمام قابل کاشت زمین کی پیمائش کروائی جاتی۔ 3600 مربع گز زمین کے ٹکڑے کو بیگھا کا نام دیا گیا۔ ہر بیگھا زمین پر شرح مالیہ مقرر کی گئی جو کل پیداوار کا قریباً 1/3 تھی، بقایا 2/3 پیداوار کسان کی تھی، اور یہ ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنیٰ تھی۔ مالیہ کی تشخیص ایک سرکاری افسر کرتا تھا۔ مالیہ کی تشخیص کاشتکار سے مشورے کے بعد کی جاتی تھی۔ مالیہ کا تعین کے بعد ایک دستاویز تیار کی جاتی تھی جس پر حکومتی اہلکار اور کسان دونوں کے دستخط کروائے جاتے تھے۔ کاشتکار کے دستخط لینے کا مقصد کاشتکار کی رسمی رضامندی حاصل کرنا تھی۔ کسی ناگہانی آفت کی صورت میں مالیہ میں کمی یا معافی کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ مالیہ جنس یا نقدی ہر 2 صورتوں میں ادا کیا جا سکتا تھا۔ کاشتکاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انہیں آسان شرائط پر قرضے بھی دیے جاتے تھے۔ ناظرین، نظام عدل شیر شاہ سوری اکثر کہا کرتا تھا کہ انصاف کو برقرار رکھنا ایک ایسا فرض ہے جس کو تمام مسلم اور غیر مسلم حکمران برابر طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا یہ بھی نظریہ تھا کہ حکومتی اور معاشرتی سطح پر ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے میں خوشی اور خوشحالی کی ضمانت صرف اور صرف انصاف کو برقرار رکھ کر ہی دی جا سکتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں بغیر کسی تعصب کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ریاست کی سب سے اعلیٰ عدالت کا درجہ خود شیر شاہ سوری کو حاصل تھا، اگرچہ ہر درجے پر قاضی مقرر تھے جو فوجداری اور دیوانی مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، تاہم اگر کسی کو ان تمام عدالتوں سے انصاف ملتا نظر نہ آتا تو وہ شیر شاہ سوری سے رجوع کر سکتا تھا۔ شیر شاہ سوری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کسی قسم کی حیثیت اور درجے کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ ایک انصاف پرست اور عادل بادشاہ تھا۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے سفر کو آسان بنانے کے لیے بنگال سے خیبر تک ایک شاہراہ تعمیر کروائی جسے جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے۔ آگرہ کو ایک سڑک کے ذریعے سے بنارس سے ملایا اور ایک سڑک آگرہ کو چتوڑ اور جودھ پور سے ملاتی تھی، یعنی مواصلاتی نظام کو مضبوط کیا۔ شیر شاہ سوری ایک معمولی حیثیت سے صرف اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر برصغیر پاک و ہند کا بادشاہ بنا۔ شیر شاہ سوری کی اکثر پالیسیوں میں اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ وہ رعایا کو ہر قسم کی تکلیف سے دور رکھنا چاہتا تھا۔
ناظرین، شیر شاہ سوری نے عوامی بہبود اور بھلائی کے لیے کئی ادارے کھولے، ان میں غریبوں اور ناداروں کے لیے لنگر کھانے کا انتظام کیا، جہاں سے کوئی بھی نادار کسی بھی وقت کھانا حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے ہسپتال، مدرسے اور مکتب بھی کھولے تاکہ عام لوگ پڑھ لکھ کر زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ شیر شاہ سوری نے عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے بہت اعلیٰ نظام قائم کیا۔